ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، قرآن کریم کی ایک سورت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر کے آئے، نیک اعمال کیے اور لوگوں کو امر بالمعروف کرتے رہے، اور جب کوئی حادثات، کوئی مصیبت، پریشانی ان کے اوپر آئے تو اس اپنے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کے صبر کر لیں۔ جس انسان کے اندر یہ چار صفات پائی گئی، فرمائے کہ خسارے سے نکل گیا۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چار باتوں کو ذکر فرمایا۔ نمبر ایک، ایمان لانا۔ نمبر دو، نیک اعمال کا کرنا۔ نمبر تین، جب کوئی آفت مصیبت ان پر پہنچے تو صبر کر لینا۔ اور نمبر چار، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے رہنا۔ جہاں اپنے آپ نیک عمل کر رہے ہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دینا۔ جس انسان کے اندر یہ چار باتیں ہوں، فرمایا کہ وہ خسارے سے نکل گیا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے سورت کو شروع فرمایا زمانے کی قسم کھا کر، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد کیا ہے؟ یہ وقت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، گویا اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے یہاں بھی اس وقت کی قدر و قیمت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرت، ہمارے ہم عصر ساتھی اس وقت کو سب سے زیادہ بے دردی سے، سب سے زیادہ لاپرواہی کے ساتھ، سب سے زیادہ خرافات میں وقت کو اس طرح گزار دیتے ہیں جیسا کہ کوئی وقت کی ان کے نزدیک قیمت ہی نہ ہو، کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ انسان سے چند باتوں کے بارے میں اللہ سوال نہ فرما لے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے وقت کو کہاں خرچ کیا،
اپنے وقت کو کیسے گزار کر کے ہمارے پاس میں آئے، اور جب یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اس پر ایک مفصل بیان آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام لوگوں کو جمع کر کے جب ان کا حساب کتاب کریں گے تو قرآن کریم نے کیسا نسخہ اس کا نقشہ کھینچا ہے وہ ہم سب کے درمیان میں پہلے آ چکا ہے۔ وہ ایک ہولناک منظر ہے۔ فرمائے کہ اس وقت تک قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اپنی جوانی کے بارے میں، اپنے وقت کے بارے میں آپ جواب نہ دے دیں۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آ جانے سے پہلے۔ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آ جانے سے پہلے۔ آج ہمارے معاشرے میں صحت کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ موت کو، زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آ جانے سے پہلے۔ اور چوتھی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وقت کو غنیمت سمجھو مشغولی کے آ جانے سے پہلے۔ تو یہاں بھی وقت کا تذکرہ آیا۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقہ آ جانے سے پہلے۔ لیکن ہمارے درمیان میں ان باتوں کو غنیمت نہیں سمجھا جاتا، بڑی لاپرواہی کے ساتھ یہ وقت ہم گزارتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بارے میں بڑی بڑی احادیث بیان فرمائی، جس میں سے ایک حدیث ہے کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے، جس حال میں تم زندگی گزار رہے ہو، کما تموتون، اسی حال میں تمہیں موت آئے گی۔ اور کما تموتون وتبعثون، جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں اسی طریقے سے تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے اللہ کی یاد میں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک شعر ہے، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ جوانی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے اور یہ بڑی قیمتی ہے جو وقت کی سیکنڈوں اور منٹوں کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے، اب ہمارا جنم دن آ رہا، اسے منایا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ اس طرف ہماری عقل نہیں جاتی کہ ہمارے قریب بڑھاپا بھی آتا جا رہا ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آ جانے سے پہلے۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ حضرات صحابہ کرام، حضرات اسلاف امت نے اس وقت کی بڑی قدردانی کی ہے۔ مثال کے طور پر میں چند آپ کے سامنے واقعات کو ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو وقت کی قیمت سمجھانے کے مثال دیتا چلوں کہ دن کے اندر 12 گھنٹے ہوا کرتے ہیں، اور ہر گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوا کرتے ہیں۔ اب اس 60 منٹ کے اندر انسان کتنی نیکیاں کر سکتا ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت الحمد شریف جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں اور تقریباً 140 اس سورت میں حروف ہیں۔ اب انسان 1 منٹ میں اگر چاہے تو 5 دفعہ سورہ فاتحہ کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا؟ اب ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے 10 نیکی دینے کا۔
فَإِذَا جَاءَ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور 140 سورہ فاتحہ کے حروف ہیں، تو پھر 140 حروف کے بدلے جب ہم نے ایک دفعہ پڑھی تو ہمیں 1400 نیکیاں مل گئی، اور 1 منٹ میں انسان نے سورہ فاتحہ کو پڑھا 5 دفعہ، تو اب 1400 کو 5 سے ضرب کرو، تقریباً 1 منٹ میں 7000 نیکیاں انسان کما سکتا ہے تقریباً۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس انسان نے 3 بار اس کو پڑھا اس کو ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور انسان تقریباً 12 مرتبہ 1-1.5 منٹ میں پڑھ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا 1-1.5 منٹ میں 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے بدلے 4 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان الی الرحمن وثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو وزن میں بہت بھاری ہیں لیکن زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور جس انسان نے اس کو پڑھا آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن اس سے زیادہ وزنی اعمال لے کر کے کوئی آ نہیں سکتا سوائے اس انسان کے جس نے ان کلمات کو اس انسان کے برابر پڑھا یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الفاظ کی اتنی قیمت ہے، لیکن افسوس ہماری منٹ اور 1.5 منٹ کا حساب میں نے بتایا، جو تقریباً 4 قرآن کریم کا ثواب ہم کما سکتے ہیں، تقریباً 7000 نیکیاں 1-1.5 منٹ میں ہم کما سکتے ہیں، لیکن ہماری منٹ نہیں گھنٹے پورے موبائل کی اسکرینوں پر ہم برباد کر دیا کرتے ہیں، پوری رات جاگ کر پورے دن جاگ کر موبائل کی اسکرینوں پر ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کہیں دوستوں کی پارٹیوں میں جا کر کے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کہیں عیاشی اور مکاری اور راستوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں اتنی فرصت نہیں ملتی کہ اللہ کے ذکر کو بھی کر لیا جائے، اتنی فرصت ہمیں نہیں ملتی۔ حالانکہ ہمارے سے اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور دوسری بات جو قرآن کریم کی سورت کے اندر آئی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ہم خود نیک عمل کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر، لیکن اگلا جملہ اللہ کے تبارک و تعالی قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہو۔ یہ بھی تو ایک ہمارا کام ہے، یہ بھی تو ایک ہمارا ہی مشغلہ ہے، جو امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے کرنے کی پہلے صلاحیت عطا فرمائی ہے، پھر اس کام کا بوجھ ہمارے سروں پر ڈالا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو آتا، مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہو تو سیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جتنا کہ وہ اٹھا نہ سکتا ہو۔ قرآن کریم سے یقول کا دوسرا رکوع اور دوسرے صفحے پر موجود ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کلکم مسئول وکلکم عن رعیتہ، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، کوئی گاؤں کا ذمہ دار ہے، کوئی محلے کا ذمہ دار ہے، کوئی بستی کا ذمہ دار ہے، کوئی ملک کا بھی ذمہ دار ہے۔ فرمایا الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم سے تمہاری رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کہاں تک ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری کو لگایا ہے،
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرمائے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم امر بالمعروف کا حکم کرتے رہو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، يُوشَكُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور ایک کے بعد ایک عذاب آنا شروع ہو جائے گا، جس طریقے سے تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے اور ایک کے بعد ایک موتی گرنا شروع ہو جائے، اسی طریقے سے عذاب کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ ثم تدعونہ، پھر لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، دعائیں مانگیں گے رحم و کرم کی، فلا یستجاب لکم، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہاں سے بھی بات ثابت ہوئی کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ ذہن میں آیا، حضرت امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور شعب الایمان کے اندر بھی لکھا ہے، اور بیہقی کے اندر بھی لکھا ہے، 3 کتاب کے اندر واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں بستی کو الٹ دو۔ اب بستی کو الٹنے کا حکم آیا، جبریل امین وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک اللہ کا برگزیدہ انسان ہے، بندہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا لگا ہوا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے۔ اب گویا جبریل امین واپس تشریف لے گئے، کہا کہ اللہ تو نے اس بستی کو پلٹنے کا حکم دیا، اس بستی کے اندر تیرا نیک بندہ تیری یاد میں ڈوبا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہاں اسی بستی کو جا کر کے پلٹو، اور سب سے پہلے اسی کے اوپر پلٹو اور اسی کو پلٹو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ خود اپنے ذکر میں لگا رہا، لیکن دوسروں کو جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے ماتھے تک پر شکن نہیں آتی، اس کے ماتھے تک پر بل نہیں پڑتا، وہ دوسروں کی فکر میں نہیں بلکہ اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہاں ہمیں امر بالمعروف کا حکم اس لحاظ سے بھی کرنا پڑے گا، کہیں سے جان بچنے والی نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے چلے تو حضرات سلف کے بہت بے شمار واقعات ہیں، اس موضوع پر بھی ہے، دوسرے موضوع پر بھی ہے، کہ امام وقی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام وقی ابن الجراح رحمت اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے ہیں، اپنے وقت کے بڑے محدثین میں گزرے ہیں۔ ان کے بیٹے ان کے بارے میں کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد کا مشغلہ تھا کہ صبح سویرے اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے، اور فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے، اشراق کی نماز کا وقت ہوتا تو اشراق کی نماز پڑھتے، اس کے بعد تھوڑا بہت ناشتہ کرتے اور درس حدیث کے لیے تشریف لے جاتے اور طلبا کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اس کے بعد آتے تھوڑا بہت آرام کرتے، اور اس کے بعد ظہر سے لے کر کے عصر تک راستے پر بیٹھ جایا کرتے، لوگ ادھر ادھر سے آنے جانے والے ہوتے، انہیں روک کر کے نماز ان کی سنتے، جس کے یاد ہوتی اسے انعام دیا کرتے، اور جس کے یاد نہیں ہوتی اس کو نماز یاد کرا کر کے بھیجا کرتے تھے۔ پھر ظہر سے عصر تک یہ سلسلہ چلتا، عصر سے مغرب تک پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مغرب سے لے کر کے عشاء تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر درس حدیث کو شروع فرما دیتے، یعنی گویا پوری زندگی اس طریقے سے گزاری کہ دوسرے کاموں کی فرصت ہی نہیں ملی۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہمیں اس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کے یاد میں 1 منٹ گزارنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کا بالکل الٹا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، حضرت امام عامر رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتے،
اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے دنیا کی سیاسی باتیں شروع کر دی۔ حضرت امام عامر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے انسان، اگر تو سورج کی گردش کو روک سکتا ہے تو روک دے، میں تجھ سے باتیں کروں گا، اگر نہیں روک سکتا تو میرے وقت کو ضائع مت کر، میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اٹھ کر کے چلا جا۔ یہ حضرات اپنے وقت کی اس طرح سے قدر کرنے والے حضرات تھے۔ اور اس سے آگے بڑھیں، ایک نام آتا ہے امام عقیل رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ بھی اپنے وقت کے محدث گزرے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے، تقریباً 800 جلدوں میں ہے، الفنون 800 جلدوں میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے الفنون۔ امام عقیل رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور کیسے حالات میں لکھا ہے؟ لکڑیوں کے قلم سے لکھا ہے، ہمارے تمہارے قلموں کی طرح نہیں جو آج روشنائی کا قلم لیا اور وہ چلتا چلا گیا۔ وہ لکڑی کا قلم ہوتا، بار بار اسے اس میں ڈبویا جاتا، پھر لکھنا شروع کرتے، اور وہ لائٹوں میں نہیں بیٹھ کر کے لکھتے تھے، وہ انویٹر اور لائٹوں کی کوئی سہولیات نہیں تھی، بلکہ اس وقت چراغوں کی روشنی میں بیٹھ کر کے اتنی بڑی کتاب لکھی۔ اور کہاں بیٹھ کر لکھی؟ ہماری طرح مسند اور قالین اور فرش پر نہیں، بلکہ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے کتابیں لکھی۔ اور ان کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت اتنا وقت کہاں سے نکالا؟ اپنی مشغولیات بھی ہوں گی، اور بھی اتنی بڑی 800 جلدوں میں کتاب کو لکھ دیا، حضرت کہاں سے اتنا وقت آیا؟ فرمایا کہ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ میں دوسرے وقتوں سے تو اپنے آپ کو بچا لیا کرتا تھا، پہلے روٹی چبا کر کے کھایا کرتا تھا، میں نے اس میں ٹائم دیکھا، ایک دن میں نے ستو کو پانی میں گھول کر کے پیا، اس کا ٹائم کا اندازہ لگایا، پھر دیکھا گیا تو روٹی کھانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، میں نے اس دن سے روٹی کھانا ہی چھوڑ دیا، اب جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے ستو کو پانی کے اندر گھول کر کے پی لیتا ہوں، میرا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، میرا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہماری زندگی صرف کھانوں کے مارے، آج تو فلاں جگہ پارٹی ہے وہاں جانا ضروری ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، وقت کی قدر کرو، یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر ہم نے اس کو کاٹ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ یہ وقت ہمیں کاٹ کر کے چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ابھی بتایا میں نے، اس کے انسان ستو کے سہارے بھی زندہ رہا کرتے تھے، اور یہ ستو کے سہارے نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے ان کے اندر روحانی عمل جو کر رہے تھے ان کی وجہ سے انہیں زندہ رکھا ہوا تھا۔ اور مثال حضرت فاطمہ کے حالات سے لیجئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، معلوم ہوا کہ فاطمہ کس لیے آئی، معلوم کیا گیا تو فرمایا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ غلام آئے ہیں، مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے، مجھے غلام عطا فرما دیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب آپ کے والد تشریف لائیں گے میں آپ کا پیغام وہاں تک پہنچا دوں گی۔ لہذا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ نے بات کو وہاں تک پہنچا دیا، پیغام پہنچ گیا۔ شام کے وقت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا دونوں آرام فرما رہے تھے، اٹھا کر کے بٹھا دیا اور بٹھا کر کے کہا فاطمہ مجھے خبر پہنچی ہے تم غلام کے لیے میرے گھر تشریف لے گئی تھی۔ فرمایا کہ ہاں لے کر تو گئی تھی۔ فرمایا کہ فاطمہ سنو، میرے پاس غلام تو آئے تھے لیکن میرے پاس مہاجرین تھے،
میرے پاس تم سے زیادہ محتاج لوگ تھے، ان میں نے غلاموں کو تقسیم کر دیا، لیکن فاطمہ تجھے ایک عمل بتاتا ہوں جو تیرے لیے تمام غلاموں سے بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو اور پڑھ کر کے سو جایا کرو۔ اس کے بارے میں کتاب کے اندر لکھا ہے الداء والدواء کے اندر کہ اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تربیت فرما رہے تھے روحانی ذکر کے ذریعے۔ معلوم یہ ہوا حضرت الدواء والدواء کے مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ انسان جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور انسان ذکر و اذکار میں مصروف ہو جایا کرتا ہے اور یہ ذکر و اذکار پڑھ کر کے سو جائے تو جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی ساری تھکانیں ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ لیٹتا ہے تو تب بھی اس کی ساری تھکانیں ختم ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں راحت ملتی ہے، اور یہ تو قرآن کے 27 پارے کا بھی اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ ہی کے ذکر سے، لیکن ہمارے درمیان سے ذکر کی غفلت اتنی آ چکی ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف آنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو وقت کی قدر کو سمجھو، یہ وقت ایسے ہی گزرا چلا جا رہا ہے، اس وقت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور جب سوال ہوگا تو ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا۔ یہ وقت ایسے ہی نہیں گزرتا چلا جاتا، اس لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ امام عبد الغنی رحمہم اللہ ایک محدث گزرے ہیں اپنے وقت کے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 300 رکعت یومی یا روزانہ نوافل پڑھا کرتے تھے، اور روزانہ اس کے علاوہ قرآن کریم مکمل پڑھا کرتے تھے روزانہ، اور دوسرے ذکر و اذکار الگ ہیں۔ تو ہم اپنی زندگیوں کو ایسا تو نہیں بنا سکتے، لیکن اگر کوشش کریں تو فرشتوں سے بھی افضل بن سکتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ اب اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، جو ناظرہ پڑھے ہوئے وہ قرآن کریم کا زیادہ نہیں پارہ پڑھ لیں۔ جو حافظ قرآن ہے وہ تقریباً ایک پارہ پڑھنے میں 17 یا 20 منٹ ان قریب لگ جاتی ہیں حافظ قرآن کو، تو ایک قرآن ایک پارہ پر روزانہ پڑھ لیا کریں، اور اس کی نیکیوں کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ ایک صفحے کے اندر تقریباً 250 حروف ہوا کرتے ہیں، اور 250 حروف، ایک حروف کے بدلے 10 نیکیاں بھی بتایا تھا، اور پھر اس 250 حروف کے بدلے 2500 نیکیاں ہو گئی، اور پڑھنی کتنے؟ صرف 15 لائن۔ 15 لائن تقریباً 1-1.5 منٹ میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور 1-1.5 منٹ میں نیکیاں کتنی مل رہی؟ 2500 نیکیاں مل رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود شریف اپنی رحمت بھیجتے ہیں، اور 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اور 10 رحمتوں کے ساتھ 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند فرما دیا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں لگتی۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم درود شریف پڑھا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود شریف پڑھتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
تو جب اللہ خود درود پڑھ رہا ہے اور فرشتوں سے خود درود شریف پڑھنا ثابت ہو رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے اس نبی کے امتی ہونے کے باوجود؟ ہمیں پورے دن 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اتنی فرصت نہیں ملتی کہ ایک مرتبہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنی زبان سے لے لیا جائے، کیوں نہیں ہوتی؟ اور نمازوں کی بات تو پوچھے ہی مت، کتنا بھی کہہ لیں لیکن آنا ہی نہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اقیم الصلاۃ کو ذکر فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ اب تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ساری مرتبہ نماز کا حکم دیا، یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا نہایت ضروری امر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی بات بار بار کہی جائے وہ انسان کے دل پر لگ جاتی ہے، وہ انسان کے دل پر بیٹھ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر بھی ہمارے سامنے نماز کے الفاظ آتے ہیں لیکن دل پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، مسجدوں میں آنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھنا میرے مسلمان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے اور بعض لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان سے سوال کریں گے جنتی لوگ کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے، تو وہ جواب پتا کیا دیں گے آپ کو؟ فرمایا کہ وہ سب سے پہلا جواب یہی دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں فرمایا، وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم جہنم میں آ گئے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور نماز چھوڑنے والوں کی جہنم بھی الگ ہے، وہ بتا کر کے بات کو ختم کرو۔ اما کا پارا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ سورت ہے، اس کے اندر ایک آیت آتی ہے حوت، اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے حوتامہ، یہ حوتامہ جہنم کا نام ہے اور جہنم میں سب سے زیادہ بڑی جہنم ہے، اور یہ وہ جہنم ہے جس کے اندر فرعون، شداد، حامان کو ڈالا جائے گا، اور اس امت کے گنہگار نماز چھوڑنے والوں کو اسی میں ڈالا جائے گا، یعنی فرعون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، نمرود کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے نماز چھوڑنے والے، اس امت کے گنہگار۔ حوتامہ یہ جہنم کا نام ہے جو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم نماز کی تو پابندی کر لیں اور اپنے وقت کی قدر کر لیں، اس لیے کہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔